السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ ٹائم ہم نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ کون سی سورت پڑھ رہے ہیں ویسے؟ سورہ کہف۔ کوئی آیت نمبر کسی کو یاد ہے؟ رکوع نمبر یاد ہے؟ نہیں، رکوع نمبر 8 ہم پڑھ رہے ہیں۔ 8 رکوع ہم نے اسٹارٹ کیا ہے سورہ کہف میں، اور ہم نے اس کی پہلی آیت پڑھی تھی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ یہ ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے اس طرح قرآن میں طرح طرح سے ہر قسم کے مضامین بیان کیے ہیں، اور انسان ہے کہ جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ میں سے لاسٹ فرائیڈے کون پریزنٹ تھا؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سب پریزنٹ تھے تو بہت کم ہے، ایسا کیوں؟ چلیں آپ ہاتھ نیچے کر دیں۔ کون لاسٹ فرائیڈے نہیں تھا؟ اب وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ چلیں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں۔ اچھا، اس میں بہت انٹرسٹنگ ورڈس ہے۔ یہ ایک ورڈس ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھی تھی۔ ایک ورس ہے لیکن 2 پارٹ ہے۔ پہلا یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن میں بہت ساری ایگزامپلس کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ ہر بات کو سمجھانے کے لیے ہم نے بہت ساری مثالیں اور اینگلز استعمال کیے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص قرآن پڑھے اور اسے نہ سمجھ میں آئے، اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے تو۔ مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، تو فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ مگر انسان بہت زیادہ بحث کرتا ہے۔ انسان بحث کرنے میں اور جھگڑا کرنے میں سب سے زیادہ آگے ہے۔ یعنی اس کو جب کوئی چیز نہیں ماننی ہوتی تو وہ بہت سارے دلائل بنا لیتا ہے، بہت ساری باتیں اور بہانے تلاش کر لیتا ہے کوئی بات نہ ماننے کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اس میں فرمایا کہ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو اب انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے اس مطالبے کے سوا کوئی اور چیز نہیں روک رہی کہ ان کے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسے واقعات پیش آ جائیں یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ اب یہ آیت ہے، اس کے 2 طرح سے میننگز ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے؟ آج دنیا میں 25% مسلمان ہیں۔ اسلام کو آئے ہوئے 1450 سال گزر چکے،
اس کے باوجود بھی صرف کتنے مسلمان ہیں؟ صرف 25%. اچھا باقی لوگ کیا ہیں؟ 25% ہی کرسچنز ہیں، باقی تقریباً 15% ہندو ہیں، اور بہت تھوڑی سی ایک پرسنٹیج ہے 2% 3% جو یہودی، باقی بہت سارے بدھسٹ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ایتھیسٹ ہیں. اور ان سب سے جب بھی اسلام کی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہمیشہ اسلام جیت جاتا ہے. آپ جا کے ڈیبیٹس دیکھ لیں اور کبھی ہارا ہو تو بتائیں. کسی ہندو سے ڈیبیٹ میں، کسی کرسچن سے ڈیبیٹ میں، کسی یہودی سے بحث میں، کسی ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ میں کبھی اسلام نہ جیتا ہو. یا تو یہ ہوگا ہمارے جو ایتھیسٹ بھائی ہیں ان لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے، وہ کبھی نہیں ہارتے، وہ نہ ہارتے نہ جیتتے. کیسا؟ وہ اپنی بات ہی چینج کر لیتے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اعتراض کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اپنا کوئی دین نہیں ہے، اپنی کوئی رائے نہیں ہے، وہ کسی چیز پہ بھی نہیں چل رہے، ہاں لیکن دوسروں پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ ان کی زندگی میں کچھ ہے ہی نہیں. ان سے بحث کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ بیکار لوگ ہیں، یہ کوئی سلوشن دیتے ہی نہیں، صرف اعتراض کرتے رہتے ہیں. باقی جو مذاہب ہیں ان سب کا ایک مذہب ہے، ان سب کی ایک سوچ ہے. جیسے کوئی ہندو ہے، اس کی ایک پراپر تھنکنگ ہے جس کے اوپر اس کا پورا 1000 سالہ 5000 سالہ تاریخ ہے، پوری کتاب ہے، اتنے ساری فالوئنگ ہے، پوری ایک حکومت ہے. جیسے انڈیا ہے وہ ایک ہندو حکومت ہے، تو ان سے بحث ہوتی ہے تو ان کا اسٹیک ہوتا ہے تو وہ سیریس ہوتے ہیں. ہاؤ ایور ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے، آخری میں ان کے پاس کوئی جواب بچتا نہیں ہے. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے، جب دلائل اسلام کے ہی مضبوط ہے تو سارے مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس سوال کے جواب میں پہلی آیت میں فرمایا تھا کیونکہ انسان بحث بہت کرتا ہے، بہانے بہت بناتا ہے. جب وہ کسی چیز کو نہیں ماننا چاہتا تو بس وہ اپنے دماغ میں بہت سارے ایکسکیوزز بنا لیتا ہے. اور دوسری بات، ایک اور بات فرمائی کہ لوگوں کے پاس جب ہدایت آ جاتی ہے تو وہ کیوں نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا. یہاں تک کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ ہو جائے جیسے پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا، یا پھر ان کے سامنے عذاب آ جائے. دو مطلب اس کے کیا ہے؟ ایک یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے کہ انسان کب ایمان لاتا ہے؟ جب اس کے سامنے عذاب آ جاتا ہے. جیسے فرعون کب ایمان لایا تھا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے جی؟ جب وہ ڈوبنے والا تھا. اس نے کیا کہا تھا کہ میں مان گیا، میں نے ایمان لے آیا اس خدا پر جو بنی اسرائیل کا خدا ہے. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا فائدہ. اسی طرح قیامت کو دیکھ کے، سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھ کر سب ایمان لے آئیں گے. جب سور پھونکا جائے گا جب لوگ ایمان لے آئیں گے. جب میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یا تو ان کے سامنے بالکل عذاب آ جائے جب مانیں گے، یا ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کر دیا جائے جیسے پچھلے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا. یہ ایک وارننگ ہے، دھمکی ہے. پچھلے والے مطلب نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، سب کو مار دیا گیا. جو ایمان نہیں لایا تھا سب کو مار دیا. ہود علیہ السلام کے قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا، جو ایمان نہیں لایا سب کو مار دیا گیا. صالح علیہ السلام کے قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا. شعیب علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، سب کے ساتھ ایک ہی چیز ہوئی کہ ان کو رسول سمجھاتے رہے، ان کو سمجھ میں آ گیا، مگر انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ ہم نے نہیں ماننا، لہٰذا ان کے اوپر عذاب آیا. تو اللہ نے فرمایا کہ آخر ان کو کس بات پہ روکا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، استغفار نہیں کرتے، سوائے یہ کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہو جائے جیسے پچھلے والوں کے ساتھ ہوا تھا، یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ جائے. تو یہ ہے اللہ کی طرف سے وارننگ. یہ ہے ایک ترجمہ اس آیت کا. ایک ترجمہ یہ. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب ہمارے ساتھ بھی آپ ویسا نہیں کر دیں جیسا پچھلوں کے ساتھ کیا تھا، یا ہمیں عذاب سامنے دکھا دیں. تو یہ ان کا مطالبہ ہے. سنت الاولین کیا ہے؟
مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش والے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی لاٹھی دی تھی جو کیا بن جاتی تھی، تو آپ کو کیوں نہیں دی؟ آپ بھی ایسی لاٹھی لے آئیں تو ہم ایمان لے آئیں۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے معجزے دیے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، تو آپ کو کیوں کوئی معجزہ نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ تو نہیں دیا کہ لاٹھی سانپ بن جاتی ہو، مردے زندہ ہو جاتے ہو۔ داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو موڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا۔ جیسے آپ کوئی چیز بناتے ہیں کلے سے، یا پلے ڈو ہوتا ہے بچوں کے پاس، اس سے کوئی بھی شیپ بنا لیتے ہیں، اتنا نرم سا ہوتا ہے، اس کو دبا دیں، لمبا کر دیں، موٹا کر دیں، گول کر دیں۔ تو لوہے کو داؤد علیہ السلام اس طرح جیسے چاہے موڑ لیتے تھے، تو انہوں نے بڑی ڈیلیکیٹ قسم کے آرمر تیار کر دیے تھے داؤد علیہ السلام۔ آرمر جو آدمی ایز اے ڈریس پہنتا ہے، لوہے کو پہلی مرتبہ انسانوں نے ایز اے ڈریس پہنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں، کیونکہ لوہے کا لباس بنانا بہت مشکل کام ہے۔ لوہا اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ مڑ نہیں سکتا اتنے آرام سے کہ کندھا بن جائے، شولڈر بن جائے، سلیو عام بن جائے، مگر داؤد علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ تھا۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے پاس معجزے تھے کہ وہ ہواؤں پہ سفر کرتے تھے، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، پرندوں کی ان کو زبان آتی تھی۔ اس طرح کا کوئی معجزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا۔ مثلا معجزہ کیا معجزہ؟ معجزہ یہ کہ جب رسول چاہیں وہ معجزہ دکھا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتی تھی، پکڑتے تھے دوبارہ لاٹھی بن جاتی تھی، تو ان کے کنٹرول میں تھا، یہ اللہ نے کنٹرول میں دے دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں کوئی ایسا معجزہ اللہ نے نہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے۔ کیا ہے معجزہ؟ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن تو بس الفاظ ہیں، یہ تو میرے اور آپ کے پاس آج ایک بک کی فارم میں لکھا ہوا قرآن ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں لکھا ہوا قرآن نہیں تھا، قرآن اورل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بیان کیا، جیسے کسی شاعر کا کلام ہوتا ہے، کہیں لکھا ہوا ضروری نہیں ہے، اس کا کلام ہے، بس اس نے کہہ دیا، لوگوں نے سن لیا، لوگوں نے یاد کر لیا، ان کو بھی یاد ہے۔ اسی طرح قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیا، لوگوں نے سن لیا، یہ کلام ہے۔ اور کلیم یہ تھا کہ یہ جو کلام ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ اب وہ کہتے تھے یہ کیسا معجزہ ہے؟ بھائی کوئی ایسا معجزہ دکھائیں کہ پہاڑ ہل جائیں، سونا نکل آئے، دریا بہہ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، آسمان پہ سیڑھی لگے، آپ اس کے اوپر چڑھیں، وہاں سے کتاب لے کر آئیں۔ یہ ساری باتیں قرآن میں مینشن ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا معجزے مانگتے رہے، ایسا کر کے دکھا دیں، ویسا کر کے دکھا دیں۔ کچھ نہیں تو ویسا ہی کر کے دکھا دیں جیسے پچھلے نبی کیا کرتے تھے۔ آپ خود کہتے ہیں جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے پاس معجزے ہوتے ہیں، آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ یہ ہے وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين، کہ کس بات نے روکا انسانوں کو کہ وہ ایمان لے آئیں اپنے رب پر اور استغفار کر لیں، سوائے یہ کہ ان کے ساتھ بھی پچھلی امتوں جیسی معاملہ کیا جائے، سنت الاولین۔ تو ان کا ایک مطالبہ یہ تھا دکھنے والا معجزہ دکھائیں، او یاتیہم العذاب قبولا، یا پھر آ جائے عذاب ان کے سامنے۔ اب دوسری بات کیا تھی؟ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ بات شامل تھی کہ اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، اگر تم لوگوں نے میری بات نہیں سنی تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے جو اللہ نے انہیں کرنے کو کہی تھی کہ اگر تم نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو تم پہ دنیا میں بھی عذاب آئے گا،
اور یہ بات کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال گزر چکے تھے. کتنے سال؟ اور کوئی عذاب نہیں آ رہا تھا. تو وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کہاں ہے وہ عذاب. اور قرآن حکیم میں ان کا یہ مطالبہ بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے کہ لے آؤ عذاب. وہ عذاب کہاں ہے؟ ہم نے تو آپ کی بات نہیں سنی، انکار کر دیا، مذاق بھی اڑایا، ٹارچر بھی کیا، عذاب نہیں آیا. تو عذاب دکھائیں اگر آپ نبی ہیں. یہ ان کا مطالبہ بھی مستقل چل رہا تھا. تو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 باتوں کو ذکر کیا ہے کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیوں استغفار نہیں کر رہے. ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ بھی پچھلی امتوں جیسا معاملہ کر دیا جائے، ویسے معجزے دکھائے جائیں، یا یہ کہ ان کے سامنے عذاب لے آیا جائے. اب ویسے تو ان اعتراضات کے جواب قرآن حکیم میں بہت مرتبہ دیے جا چکے. سب سے امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں دیا جیسا کہ پچھلے رسولوں کو دیا تھا؟ پہلا سوال تو یہ. اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو سانپ بننے والی لاٹھی دے سکتے ہیں تو پھر رسول اللہ کو کیوں نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے علاوہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑے بڑے الگ معجزے دیے تھے جن کو قرآن نے کہا 9 معجزے، 9 ہیوج میریکلز. وہ ون ٹائم میریکل تھے. مثلا یہ کہ خون کی بارش ہو گئی. اب ایجپٹ جو ہے جہاں مصر میں فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ پورا زرخیز علاقہ ہے، وہاں کھیت ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے. اور خون کی بارش کا مطلب کیا ہے کہ وہ کھیت برباد ہو گئے، وہ ساری فصلیں برباد ہو گئی. اب خون کی بارش سے کیسے بچائیں گے کھیت کو؟ چھتری تو نہیں لگا سکتے، اتنی بڑی چھتری. دریائے نیل جو بہہ رہا ہے وہ ریڈ ہو گیا، ریڈ کلر کا ہو گیا، ساری فصلیں برباد ہونا شروع ہو گئی. لوگ فرعون کے پاس آئے کہ ہمارے کھیت برباد ہو رہے ہیں، آپ کچھ کریں. وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں کچھ کرتا ہوں. اب وہ بیچارہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فیل ہو جاتا ہے. اس کی جتنی طاقت تھی فرعون کی ساری استعمال کرنے کے باوجود وہ نہ خون کی بارش روک سکا نہ فصلیں بچا سکا. آخرکار ایک ہی سلوشن تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کی جائے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ خون کی بارش بند کروا دیں. لیکن فرعون کو جب یہ مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصر بچ جائے، اس کے کھیت بچ جائیں، تو اب ایک ہی حل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کریں. اب سوچیں فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کیسے ریکویسٹ کرے؟ موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر چکا، بنی اسرائیل کے بچے قتل کر چکا، اتنا ظلم کر چکا، اب کس منہ سے جا کر موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرے؟ لیکن کوئی اور حل بھی نہیں ہے. آخرکار یہ کرنا پڑا. فرعون نے اجازت دی، جاؤ بھائی موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اللہ سے دعا کریں. تو وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ خون کی بارش رک جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا پھر تم میری بات مان لو گے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو گے؟ انہوں نے کہا کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ یہ خون کی بارش روک دے. تو خون کی بارش رک گئی، صحیح والی بارش ہو گئی، سارے کھیت صحیح ہو گئے. جب ان کا مسئلہ حل ہو گیا تو ان کا کہا بھائی چلو اب اپنا وعدہ پورا کرو اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. انہوں نے کہا ہم نہیں کر رہے، مکر گئے. دوسرا عذاب آ گیا، مینڈکوں کا عذاب. فی الضفادع قرآن حکیم میں بتایا اتنے مینڈک ہو گئے کہ انہوں نے سارے کھیت برباد کر دیے. گھروں کے اندر مینڈکوں کا عذاب. پھر فرعون کے پاس گئے کہ بھائی کچھ کریں. اس نے اپنے فوجی بھیجے، فوجی مینڈک مار رہے تھے مگر وہ مر ہی نہیں رہے تھے اور آ جاتے تھے. آخرکار ایک ہی سلوشن دوبارہ کہ پھر سے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دعا کرواؤ. پھر سے وہی بات، کیا بنی اسرائیل کو آزاد کر دو گے؟ انہوں نے کہا کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، مینڈک بند ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا. پھر تیسرا عذاب آ گیا، ٹڈی دل کا. ایک کیڑا ہوتا ہے کہ جو کھیت کھا جاتا ہے، فصلیں کھا جاتا ہے. اتنے ہو گئے
کہ وہ پھر سے ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے. اب وہ جا رہے ہیں, وہ دوائیاں لگا رہے ہیں, وہ کیڑا مارنے کے لیے جو بھی ان کے پاس تھا, فرعون اور اس کے لوگوں کے پاس, ساری کوشش کے باوجود فیل ہو گئے. پھر سے آخری میں ایک ہی سلوشن. یہ 9 مرتبہ ہوا ہے, 9 الگ الگ عذاب آتے رہے. ہر مرتبہ وہ دعا کروا کر اور اللہ تعالیٰ سے عذاب رکواتے اور پھر بنی اسرائیل کو آزاد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کر دیا تھا سب لوگوں کے نزدیک کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ نہیں بول رہے, یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور یہ دنیا واقعی اللہ کے کنٹرول میں. فرعون خدا نہیں ہے, فرعون تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے تو مینڈک نہیں مرتے, وہ کیا خدا ہے, یہ کیسا خدا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے صرف فرعون ہی کو نہیں, سارے مصریوں کو سمجھا دی تھی کہ تمہارا اصل خدا اللہ ہے اور اس کا اصل رسول موسیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام. لیکن لوگ پھر بھی نہیں مانے. اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کر بھی کوئی نہیں مانا, نہ فرعون مانا, نہ قبطی جو فرعون کے لوگ تھے وہ مانے. تو اب جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے معجزے دیے گئے, آپ بھی ایسا کچھ کر کے دکھا دیں تو ہم مان لیں گے. تو ہم کیا کر لیں گے؟ اللہ نے فرمایا جب وہ نہیں مانے تو تم کیسے مانو گے؟ کیا کبھی معجزے دیکھ کر کوئی مانا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام جیسے معجزے آج تک کسی نے نہیں دکھائے, کوئی نہیں مانا عیسیٰ علیہ السلام کی بات. صرف 12 لوگ ایمان لائے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پر کتنے لوگ ایمان لائے تھے؟ 12. اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا کر بھی کوئی ایمان نہیں لاتا تو تم کیسے مان لو گے؟ یہ پورا ٹاپک ہے سورہ انعام کا. اصل میں معجزے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بس ایک اشارہ دیا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے. یہ کہہ رہے ہیں الا ان تأتیہم سنت الاولین, کہ ہمارے ساتھ بھی پچھلے لوگوں جیسا کام کیا جائے. سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت الاولین کا مطلب کیا ہے؟ اولین یعنی پہلے والے لوگ. سنت کہتے ہیں طریقے کو, طریقہ کار. تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں ہم, لیکن ویسے یہ ایک جنرل ورڈ ہے. سنت الاولین, پچھلے لوگوں جیسا معاملہ ہمارے ساتھ کرو پھر ہم ایمان لائیں گے. یہ ان کا مطالبہ تھا اور اللہ تعالیٰ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ جب پچھلے نہیں لائے تھے تو تم کیسے لاؤ گے. اب یہ کہ آپ نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معجزے دیے تھے, مثلا کوئی معجزہ اس طرح کا جو دیکھا جا سکے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے. یاد ہے کسی کو؟ چاند کا 2 ٹکڑوں پہ ہونا. یہ سورہ قمر میں بھی موجود ہے. لیکن اس کو قریش والے معجزہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ یہ صرف ایک بار ہوا تھا اور وہ بھی صرف 4-5 لوگوں کے سامنے. ہوا یہ تھا کہ 4-5 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے رات کے وقت کھلے آسمان پہ, جب 14ویں کا چاند آیا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی معجزہ دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے چاند 2 ٹکڑوں پہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دیکھیں اور ان کو دکھائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ان کا, دیکھو اوپر یہ 2 ٹکڑے ہوا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کو یقین ہی نہیں آیا کہ چاند ہے آدھا ادھر اور آدھا ادھر. تھوڑی دیر کے بعد چاند دوبارہ جڑ گیا, ان کی آنکھوں کے سامنے ہی چاند دوبارہ جڑ گیا. تو صرف 4-5 لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے صرف انہوں نے ہی یہ دیکھا تھا, باقی مکے میں کسی نے نہیں دیکھا تھا. اور باہر سے آنے والا ایک قافلہ تھا, بس اس نے دیکھا تھا. یعنی یہ صرف چند سیکنڈز کے لیے ہوا تھا. تو آپ کو معلوم ہے جیسے رات کا وقت ہو, اوپر چاند ہو, ہر آدمی ہر وقت چاند نہیں دیکھ رہا ہوتا. لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے چاند اگر ٹوٹ کے دوبارہ جڑ جائے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی کوئی دھماکہ نہیں ہوا. اگر دھماکہ ہوتا تب بھی سب اوپر دیکھتے کیا ہوا, یا یہ کہ روشنی چینج ہو گئی, یا جب دوبارہ وہ جڑا جب کوئی دھماکہ ہو, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں تھی, صرف چند سیکنڈز کے لیے الگ ہوا اور پھر دوبارہ جڑ گیا. یہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا جو 4-5 لوگ سامنے بیٹھے تھے اور صرف اس ٹائم کے لیے تھا.
انہوں نے پھر بھی نہیں مانے، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری آنکھوں پہ جادو ہو گیا تھا. لیکن یہ پرماننٹ معجزہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں چاند 2 ٹکڑوں میں کر دیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے تھے لاٹھی کو سانپ بنا دیتے تھے، ایسا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اسی لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرماننٹ معجزہ نہیں مانا جاتا. اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ پتھر تھے، ابو جہل سامنے آیا اور پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ صرف ابو جہل نے ہی سنا، اس کے بعد پتھروں نے کلمہ پڑھنا بند کر دیا، اس کے بعد کبھی نہیں پڑھا. تو یہ کوئی پرماننٹ معجزہ نہیں ہے. ایسی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے جب چاہے دکھا دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ویسے بھی معجزہ اللہ کے ہی کنٹرول میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزے دیے، لیکن ٹیمپرری، بہت ٹائملی، بہت چھوٹے سے وقفے کے لیے، بہت چند لوگ جو سامنے موجود تھے صرف ان کے لیے. پرماننٹ معجزہ جیسے باقاعدہ معجزہ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ صرف ایک ہے اور وہ ہے قرآن. یہ پرماننٹ معجزہ ہے. ویسے معجزے کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ بنتا ہے عاجز کرنا، اردو میں کہتے ہیں عاجز کرنا. مثلا آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں رسول ہوں، سامنے والا کہہ رہا ہے نہیں ہے، آپ رسول نہیں ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ ایک بحث ہو رہی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرنا ہے کہ میں رسول ہوں، مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے. سامنے والا کہہ رہا ہے نہیں بھیجا. اب ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے، دونوں طرف سے بحث ہو رہی ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز سامنے والا پیش کرے کہ اگلے آدمی عاجز ہو جائے اور ماننے پہ مجبور ہو جائے. ڈیبیٹ کے اندر ایک ایسی دلیل یا کوئی ایسی چیز دکھائی جائے کہ سامنے والا ماننے پہ مجبور ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو کسی نبی کا معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا پروف آف پروفٹ ہوڈ ہوتا ہے. اب جیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. فرعون کہے بھائی ہم کیسے مان لیں، آپ تو ایک عام سے آدمی ہیں، ہمارے محل میں ہمارے ساتھ ہی بڑے ہوئے، اچانک سے اللہ نے آپ سے باتیں کرنا شروع کر دی، ہم کیسے مان لیں کہ آپ رسول ہیں؟ کوئی ثبوت، کوئی پروف ہے؟ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پروف ہے، اور پھر انہوں نے لاٹھی سانپ بنا دی. تو یہ کیا تھا؟ یہ پروف تھا کہ میں واقعی رسول ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے کہتے تھے میں رسول ہوں تو لوگ کہتے تھے ہم کیسے مان لیں، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، ہم آپ کو بچپن سے جانتے ہیں، اچانک سے رسول کیسے ہو گئے؟ کچھ ثبوت لے کر آئیں. اور یہ بالکل ویلڈ کلیم ہے، ثابت کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہے قرآن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانا شروع کر دیتے، کہتے یہ کلام ثبوت ہے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو عام کلام ہے تو تم بنا کے دکھا دو پھر. اور یہ قرآن کا چیلنج ہے، سارے انسان، سارے جنات مل کر کوشش کر لیں اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنانے کی. سب مل کر بھی نہیں بنا سکتے، چاہے ایک دوسرے کی مدد بھی کرنے لگے. سارے انسان، سارے جنات مل کے قرآن کی ایک صورت نہیں بنا سکتے. حالانکہ عربی کے الفاظ ہی ہیں، عربی سب کو آتی ہے، بڑے بڑے شاعر موجود ہیں. اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو کلام میں سنا رہا ہوں اس سے میری نبوت ثابت نہیں ہوتی، یہ تو عام انسان کا کلام ہے، تو تم بنا کے دکھا دو. یہ پرماننٹ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا معجزہ جو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. جب بھی کسی سے ڈسکشن ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں رسول ہوں اور وہ نہ مانے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معجزہ موجود ہے، ایسی دلیل کہ سامنے والا ماننے پر مجبور ہو جائے یہ کلام سننے کے بعد کہ واقعی یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. اور یہ مستقل قرآن کا ٹاپک ہے کہ مکے والے ثبوت مانگتے تھے، ایسا ثبوت کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. کوئی نہر بہا دیں، کوئی سونے کا پہاڑ آ جائے. اور اللہ کا ایک ہی جواب کہ دیکھنے والے معجزے دیکھ کر آج تک کوئی ایمان نہیں لایا. پچھلی امتوں میں رسولوں نے بڑے بڑے معجزے دکھا دیے، کوئی نہیں مانتا. جس کو ماننا ہے وہ بغیر دیکھے بھی مان لے گا، اور جس کو نہیں ماننا وہ معجزے دیکھ کے بھی نہیں مانے گا. جیسے پچھلی آیت میں کیا تھا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. انسان بہت بحث کرنا ہے، بحث کرنے میں ماہر ہے.
اگر وہ دیکھ لے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت بڑا معجزہ، اس کو نہیں ماننا تو بھی نہیں مانے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو نو دا ٹروتھ؟ اگر آپ سچ کے متلاشی ہیں تو دلیل کا فائدہ ہے۔ دو لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، اگر وہ واقعی سچ کی تلاش کر رہے ہیں تو دلیل کا فائدہ ہوگا۔ اگر اس نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے تو آپ جتنی دلیلیں اور معجزے دکھا دیں اس نے نہیں ماننا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، کس بات نے روکا انسانوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آئیں، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، کہ جب آ گئی ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور وہ استغفار کریں اپنے رب سے، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سوائے یہ کہ ان کے پاس بھی ویسے ہی معاملہ آ جائے، اسی طرح کر دیا جائے جیسے پچھلے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا، او یأتیہم العذاب قبلا، یا عذاب ان کے بالکل سامنے آ کھڑا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔